ایک مفسر نے بات لکھی کمال کر دی، کہتے ہیں جب آپ کسی کو رغبت دیتے ہیں نا کہ یہاں اپنا مال خرچ کر دو، تو آپ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ. آپ نے اس کے پیسے بڑی اچھی جگہ لگوا دیے، اس کو مفت میں اتنا سارا نفع مل گیا آپ کی وجہ سے. آپ نے بڑا خیر کا کام کیا کہ اس کے پیسے جو تھے وہ کسی اچھی جگہ خرچ کرا دیے. لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو فلانا بندہ چندے کا. وہ خدا کے بندے، اگر تو چندہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں نے پیچھے کوٹھی شروع کی ہوئی ہے اور میں نے محل شروع کیا ہوا ہے تو لہذا مجھے چندے دو، تو پھر تو ٹھیک ہے اعتراض کریں. اور اگر نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے طریقہ چھوڑیں اور حضور فرمائیں کہ زکوٰۃ ہے یہ کہ غریب سے لے لو امیر کو دے دو، یہ نذرانہ کیا تھا صوفیاء کا؟ صوفیاء نذرانہ قبول کرتے ہیں. کچھ باتیں لوگ بڑی جھجک کے کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک نے حضرت عمر کو کچھ دیا تو حضرت عمر نے کہا حضور کسی اور کو دے دے. فرمایا جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا لے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے کہ تم اگر کوئی تمہیں نذرانہ دیتا ہے تو لے لو، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم طلب کرو گے تمہیں ملے گا نہیں. اچھا اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کا مصرف ہمیں غوث پاک نے بتایا. حضرت غوث پاک فرمایا کرتے تھے یہ طریقت NGO ہوتی ہے، تنظیم ہوتی ہے، اس میں امیر مرید بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں. شیخ کیا کرتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں، کتنے کتنے دکھ لوگ آ کے بیان کرتے ہیں. اس دکھ بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیرا. اس کا نیرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت دعا فرمائیں گے. تو پھر حضرت کیا کرتے ہیں؟ امیر نے اگر کوئی تحفہ دیا تو وہ پھر اس غریب کی مدد کرتے ہیں. اور کس طرح کرتے ہیں یہ راز صبح قیامت کھلیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ میں باتیں ہیں، رب کو پتہ ہے کس طرح یہ چیزیں کھلیں گی، کس طرح کے پردے ہوتے ہیں ان جگہوں پہ. آمدام برسر مطلب ہے مشکل کام کہ اپنا لا کے سارا کچھ پیش کرنا، یہ اتنا آسان ہے. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ کسی سے تعلق بنائیں تو وہ بن جاتا ہے. کھانا بھی ایک دوسرے کو لوگ کھلا دیتے ہیں، چائے بھی پلا دیتے ہیں، کرایہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن آپ کہیں نا 50,000 کی ضرورت ہے تو پھر وہ گھر جا کہتے ہیں بندہ صحیح نہیں نکلیا، تو پیسے طلب کر لینا. یہ تو مشکل کام ہے، یہ ٹھیک نہیں. یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ پیسہ اپنا خرچ کریں. بہت ساری لوگ چیزیں دیتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، لیکن پیسہ اپنا پیسہ نکال کے کسی کو دینا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس میں بھی وفا ہے، اور وفا میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہی ہے. حضور نے فرمایا مال چاہیے تو سارا ہی پیش کر دیا. اچھا اصول دین بھی یہ نہیں، سال کے بعد شریعت مانگتی ہے زکوٰۃ، اور وہ بھی کتنی؟ پہلے تو آپ کے پاس وہ پیسے اضافی ہوں ضروریات سے، اور پرسوں اضافی نہ آئے ہوئے ہوں، ان پر سال گزرے آپ کے پاس، اور وہ صرف 2, 4, 5 ہزار اضافی نہ ہو، وہ اتنا اضافی ہو کہ وہ 7.5 تولے سونے کے برابر پہنچ جائے اس کی قیمت. اتنی شرطیں لگا کے پھر بھی جس دن 7.5 تولے وہ اس دن نہیں مانگا، اس 7.5 تولے سونے کے یا اس کی رقم کو سال گزر جائے پھر اس پر 2.5% طلب کر. اتنی شرطیں لگا کے مانگا تو وہ بھی کتنا؟ 2.5%. حضور نے اعلان کیا پیسے چاہیے. 40واں حصہ شریعت مانگتی ہے 2.5%. تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہہ دینا سوکھا، سن لینا بھی سوکھا، کرنا بڑا اوکھا. حضرت صدیق اکبر نے کپڑے بھی اتارے، ہاں سر سے پگڑی بھی اتاری، پیروں سے جوتے بھی اتارے. تینوں لب دیا نا اسی آپ ہی گواچے. ہر چیز اتاری، کپڑے میں باندھی. حضرت عمر کہتے ہیں میرے حالات ان دنوں بڑے اچھے تھے، میں نے سوچا تھا میں حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا اور میں آدھا مال لایا. لیکن ابو بکر کا تو انداز ہی بڑا انوکھا. انہوں نے نا ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور بٹن کانٹوں کے لگائے، چوگا پہن کے حضور کی بارگاہ میں آئے، سارا مال رکھ دیا. امام سیوطی کہتے ہیں حضرت جبریل بھی آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل آئے ہیں، آج تیرے لیے آئے. آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، رب حضرت ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور رب فرماتا ہے رب یہ ہے وہ مقام کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا رب فرماتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. تو صدیق اکبر پھر کھل کے روئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیوں ناراض ہوں گا. پھر 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. میں اپنے رب سے، میں نے گھر میں تنکا نہیں رکھا پر میں اپنے رب سے
بڑا ہی راضی ہوں حضور، میں نے کپڑے تک اتار کے دے دیے پر میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے جو جو کہا میں نے کر دیا، میں نے بچا کے کوئی شے نہیں رکھی، پر میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی رہنا۔ یہاں تو 4 دعائیں قبول نہ ہوں تو معاذ اللہ لوگ کفریہ جملے بولنے لگتے ہیں۔ یہاں تو تھوڑا نقصان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے پیر بھی کامل پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا۔ حضرت صدیق اکبر